السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ہسٹری کا جو سیکنڈ ایئر کا جو لیکچر ہے وہ معتصم کے دور کے اہم واقعات کا جو پارٹ 2 ہے وہ ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے بابک خرمی کے فتنے کو اچھی طرح ڈیٹیل سے پڑھا تھا، اور اس کے علاوہ ترک غلبہ یہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ اصل میں یہ جو اہم واقعات ہیں یہ شارٹ کویسچنز کی شارٹ میں بھی آ جاتے ہیں اور ایم سی کیوز میں بھی آ جاتے ہیں، اس لیے ان کو میں ڈیٹیل سے دونوں واقعات کو پڑھایا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک بن رہا ہے تعمیر سامرا یا سامرا کی تعمیر۔ سامرا کیا تھا؟ یہ بغداد کے ساتھ ایک چھوٹا سا نیا شہر تھا جس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ خلیفہ معتصم نے۔ اور معتصم نے کیوں رکھی تھی؟ اس کی وجہ تھی ترکوں کی بڑھتی ہوئی زیادتیوں کے خلاف جب اہل بغداد نے آواز اٹھائی تو خلیفہ نے بغداد چھوڑ کر ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی جس کا نام سرامن را رکھا، جس کا مطلب تھا دیکھا گیا، جس نے دیکھا خوش ہو گیا۔ کثرت استعمال سے یہ سامرا کہلایا اور اسی نام سے شہرت پائی، ٹھیک ہے۔ اور یہی شہر بعد میں معتصم کا دارالخلافہ بھی قرار پایا۔ یعنی کہ جو سامرا کی تعمیر تھی وہ کس نے، اکثر اوقات جو کوشچن آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ سامرا کی تعمیر کس خلیفہ کے دور میں ہوئی اور وجہ کیا تھی؟ اس نے خلیفہ نے تعمیر کیوں کی تھی؟ اس کی وجہ تھی اصل میں آپ لوگوں کو اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا کہ معتصم نے ترک فوج کو اپنے جو اس کو بھرتی کیا تھا، اور ترک عنصر کا جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا کاروبار زندگی میں، اور بغداد میں جو اثر رسوخ تھا وہ بہت بڑھ گیا تھا۔ اس وجہ سے ترکوں کے بڑھتے ہوئے غلبے سے یا ترکوں کے جو ظلم سے ان سے اہل بغداد کو نجات دینے کے لیے ترک فوج کے لیے ایک نیا شہر بسایا گیا، اور یہ معتصم نے اس شہر کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ بغداد شہر سے 60 میل دور شمال مغرب کی طرف دریائے دجلہ کے کنارے واقع تھا۔ شاہی محلات کے علاوہ فوجی بیرکیں بھی اس میں تھیں جہاں 2.5 لاکھ فوجیوں کو مستقل طور پر رکھا گیا۔ اگرچہ یہ شہر بغداد کی سی حیثیت تو اختیار نہ کر سکا، لیکن جلد ہی ایک پر رونق شہر کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ علویوں کی بغاوت میں جو اہم ہے وہ تو یہی ہے کہ امام محمد بن قاسم نے خراسان میں اپنی خلافت کا آغاز کیا تھا، دعویٰ کیا تھا، اور خراسانیوں کی اچھی خاصی تعداد ان نے ان کی بیعت بھی کر لی تھی۔ بیشتر اس کے کہ یہ تحریک معتصم کے لیے کسی مصیبت کا باعث بنتی، عبداللہ طاہر نے اسے کچل دیا۔ بہرحال یہ تو یہ ہے۔ زد قوم کی بغاوت، زد قوم جو ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہلکا پھلکا اتنا بھی کافی ہے کہ یہ جو ہے سندھ کے رہنے والے تھے، نسلاً جاٹ تھے، اور عرب انہیں زد کہتے تھے۔ یہ لوگ خلیج فارس کے کنارے آباد تھے۔ انہوں نے معتصم کے دور میں جب مسلسل بغاوتیں کی تو معتصم کے عرب سردار اجف بن انیہ نے انہیں خلیج فارس سے اٹھا کر رومی سرحد پر آباد کیا، جہاں آئے دن کے رومی حملوں کے نتیجے کے طور پر ان کی کافی تعداد وہیں پر ختم ہو گئی۔ بابک خرمی کا خاتمہ چونکہ ہم ایک دفعہ پڑھ چکے ہیں اس لیے دوبارہ اس کو میں نہیں پڑھا رہی۔ رومیوں کے خلاف مہمات میں اہم جو تھا وہ یہ تھا کہ بابک خرمی نے جس وقت معتصم اس کے خلاف جنگوں میں مصروف تھا اس دوران شہنشاہ روم کو یہ اطلاع ملی کہ چونکہ اس وقت معتصم اپنی فوج کے ساتھ دارالخلافہ سے باہر ہیں تو اس موقع سے فائدہ اٹھائے، اور اس موقع پر جو ہے 1 لاکھ فوج کے ساتھ انہوں نے جو شہنشاہ روم نے اس نے 1 لاکھ فوج کے ساتھ زبترا کے شہر پر حملہ کر دیا، اور نہ صرف اس شہر کو پوری طرح تباہ کیا بلکہ یہاں پہ بہت سے مسلمانوں کا قتل عام بھی کیا، اور جو اس میں عورتوں کا، بچوں کا، بے گناہ عورتوں کا، مردوں کو بھی گرفتار کیا۔ اس طرح یہ قتل و غارت اور اس طرح کے جو چیزیں تھیں اس کے بارے میں جب معتصم کو پتہ چلا تو وہ فوری طور پر اپنی فوج کے ساتھ شہنشاہ روم کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا۔ زبترا بیسیکلی خلیفہ کی جائے پیدائش بھی تھی، لہٰذا معتصم نے قسم کھائی کہ جب تک اموریہ یا کہ کیسر روم کی جائے پیدائش تھی اس کو تباہ نہ کروں گا، چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ ترک سردار افشین حیدر، جو اس نے پہلے آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا بابک خرمی کے خاتمے کے دور میں بھی افشین حیدر نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا، تو افشین حیدر کے ہاتھوں رومیوں کو شکست ہوئی۔
اور اموریہ جو ہے وہ اس کو اسی طرح جیسے کہ خلیفہ نے قسم کھائی تھی اسی طرح تباہ کیا۔ البتہ یہ تھا کہ معتصم نے فوجیوں کو قتل عام سے البتہ روک دیا تھا، تو وہاں کے شہر کے لوگوں کو کچھ نہیں کہا تھا، لیکن شہر کو اس نے بہرحال تباہ کر دیا تھا۔ عباس بن مامون کو خلیفہ بنانے کی سازش۔ عباس بن مامون آپ لوگوں کو پتہ ہے مامون الرشید کے بیٹے کا نام تھا، اور مامون الرشید نے مرنے سے پہلے جو وصیت کی تھی اس میں اپنے بیٹے عباس کے بجائے اس نے اپنے بھائی معتصم کو اپنے بعد خلیفہ بنانے کی بات کی تھی، اور اس وقت معتصم کی بیعت جو تھی وہ کرنے سے پہلے جو بڑے بڑے جنرلز تھے انہوں نے عباس بن مامون کو اس بات پر تیار کیا تھا، یا وہ بغاوت کے لیے کرنا چاہ رہے تھے کہ خلیفہ جو ہے وہ بعد میں مامون الرشید کا بیٹا ہو، لیکن عباس بن مامون نے خود ہی اپنے چچا معتصم کی بیعت کر لی تھی، جس کی وجہ سے یہ فتنہ اس وقت دب گیا تھا۔ لیکن بعد کے ادوار میں ہوا یہ کہ عجف بن عینیہ نے جو کہ معتصم کا ایک سردار تھا، اس نے کیا کیا کہ اس نے عباس بن مامون کو یا مامون الرشید کے بیٹے شہزادے عباس کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ وہ معتصم کو قتل کر کے خود اس کی جگہ خلیفہ بن جائیں۔ یہ سازش البتہ بے نقاب ہوئی، اور معتصم نے تمام سازشوں کو گرفتار کر کے سزائیں دیں، اور اپنے عجف کو ترک سردار ایطاق کے حوالے کیا گیا۔ ایطاق جو ہے یہ بھی ایک بہت زبردست سردار تھا، اور یہ شارٹ کویسچنز اور MCQs میں تو اکثر اوقات نام آتا ہے، جو کہ معتصم کے ایک ترک سردار کا نام ہے۔ اور جبکہ عباس کو بن مامون کو گرفتار کر کے افشین حیدر کے حوالے کر دیا گیا، بعد میں عباس بن مامون کو بھی قتل کر دیا گیا۔ لیکن اس سازش کے انکشاف کے بعد معتصم نے اپنے ترک سالاروں کے سوائے سب کو شک و شبے کی نگاہ سے دیکھنا شروع کیا، گویا ترکوں کے اقتدار میں مزید اضافہ ہوا۔ مازیار والی طبرستان کی بغاوت۔ مازیار والی طبرستان کون ہے؟ ان کا اور جو عبداللہ بن طاہر ہیں ان دونوں کے والی خراسان، ان دونوں کے ہمیشہ سے ہی آپس میں جھگڑے رہے، اور اس جھگڑے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش جو ہے وہ جو ترک سردار افشین حیدر، جن کا کئی دفعہ نام آیا ہے، معتصم کے ترک سردار افشین حیدر نے اس واقعے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ دو جو پڑوسی حکمران ہیں ان کی تو آپس میں ویسے بھی لڑائیاں ہیں، تو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اور اس کی وجہ تھی کہ وہ خراسان کی گورنری چاہتا تھا، یعنی کہ خراسان کی گورنری کے چکر میں اس نے دو جو حکمران تھے ان کو آپس میں لڑوا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو ہے یہ سازش اگر البتہ بے نقاب ہوئی، مازیار گرفتار ہو کر معتصم کے حضور پیش کیا گیا، اور اس نے افشین حیدر کی تمام سازش کو بے نقاب کیا، اس نے بتا دیا، جس کی وجہ سے مازیار کو تو قتل کر دیا گیا، لیکن خلیفہ کو افشین حیدر کی جو سازش ہے اس پر بہت دکھ ہوا۔ اس سے پہلے افشین حیدر پر وہ بہت زیادہ اعتماد کرتا تھا۔ افشین حیدر کا قتل۔ افشین حیدر جو ہے یہ کیا ہے، یہ آپ لوگوں کو میں بتا دوں، یہ اصل میں اشرونسیہ کے بادشاہ کا بیٹا تھا، اور اشرونسیہ کے بادشاہ کا بیٹا تھا، ایک جگہ کا نام تھا، لیکن بعد میں اس نے اسلام قبول کیا اور اس کا نام افشین حیدر رکھ دیا تھا۔ یہ اصل میں یہ مسلمان نہیں تھا، لیکن بعد میں جب اس نے مسلسل کامیابیاں حاصل کیں، اور اس کی جو بہت اسپیشلی بابک خرمی کے خلاف مہمات میں اور وغیرہ وغیرہ، جس کی وجہ سے معتصم نے اس کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی، اس چیز نے اسے بہت زیادہ خود سر بنا دیا۔ بابک خرمی کے دوران مہمات میں بھی اس کو جو تحفے تحائف ملے آرمینیا اور آذربائیجان سے آتے ہوئے، وہ انہوں نے اس کو ادھر ادھر کر دیا، یعنی کہ اس میں کرپشن ایک طرح سے کی، اور اپنے وطن اشرونسیہ بھیجنا شروع کر دیا۔ اشرونسیہ کا شہزادہ تھا، تو اس لیے اس کے باپ کا نام شاہ کاؤس تھا، تو اپنے باپ کو اور مطلب اپنے وطن اشرونسیہ بھیجنی شروع کر دیے۔ عبداللہ بن طاہر نے اگرچہ اس واقعات کو خلیفہ کو بتا دیا تھا، لیکن خلیفہ نے زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن مازیار والی طبرستان کی بغاوت نے تو مکمل طور پر افشین حیدر کے تمام ارادوں کو بے نقاب کر دیا، جس کی وجہ سے معتصم اس سے بدظن ہو گیا۔
افشین کو جب ان تمام حالات کا علم ہوا تو اس نے معتصم اور اس کے سرکاری جو افسران تھے ان کو دعوت پر بلا کر زہر دینے کی سازش تیار کی، اور اس سے پہلے کہ یہ سازش کامیاب ہوتی اس کا بھی راز پتہ چل گیا، راز فاش ہو گیا۔ معتصم نے اسی وقت اسے بلا کر قید میں ڈال دیا اور بعد میں اسی قید کی حالت میں اس کا قتل ہو گیا۔ اس طرح جو افشین حیدر ہے اس کا قتل بھی اس کا کے دور کا ایک اہم واقعہ ہے۔ آج کا لیکچر یہیں پر ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ جزاک اللہ۔